الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے تک کیا حالات تھے اور دنیا کی کیا صورتحال تھی، اس پر تفصیلی گفتگو اس سے پہلی والی مجلسوں میں ہو چکی ہے. اگر ان حالات کو ایک جملے میں ادا کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر قرآن کریم کی اس آیت سے بڑھ کر کوئی آیت اس وقت کی صورتحال کو اور اس وقت کی نازک حالت کو پیش نہیں کرتی. اور وہ آیت ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی صورتحال بڑی نازک تھی. فساد، کرپشن اور بگاڑ بر و بحر میں، خشکی اور تری میں غالب آ چکا تھا. بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب. فساد کا ایک کلمہ اس وقت کی صورتحال کو بتلانے کے لیے کافی ہے. آج جب ہم موجودہ صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں، چاہے اس کا تعلق اپنے اس ملک سے ہو، چاہے اس کا تعلق پڑوسی ملکوں سے ہو، یا پھر اس کا تعلق پوری دنیا سے ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی صورتحال ہو بہو اسی طرح ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی صورتحال تھی. اللہ تبارک و تعالی نے اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے جو نسخہ تجویز فرمایا، جو علاج تجویز فرمایا، جو نسخہ تجویز فرمایا، وہ قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. شاعر نے اس قرآن کریم کو نسخہ کیمیا سے تعبیر کیا ہے. کیمیا اس طاقت کا نام ہے جو مٹی کو سونے میں تبدیل کر دیتی ہے. جو مٹی کو سونے میں تبدیل کر دے، اس طاقت کا نام کیمیا ہے. قرآن کریم وہ نسخہ کیمیا ہے جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو نتے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جو مردہ تھے وہ مردوں کا علاج کرنے والے بن گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بگڑی ہوئی صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے جو کتاب نازل فرمائی، اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید وہ نسخہ کیمیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو علاج تجویز فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 حصے ہیں. ایک ولادت سے لے کر 40 سال تک کی عمر کا
جس کو پچھلی مجلس میں جس پر روشنی ڈالی جا چکی ہے، اور دوسرا حصہ آپ کے نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت تک کا ہے، اور آپ کی زندگی کا تیسرا حصہ ہجرت سے لے کر آپ کی وفات تک کا ہے۔ اور یہ دوسرا اور تیسرا حصہ 23 سال کے عرصے پر مشتمل ہے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے۔ تو آپ کی ایک مکی زندگی ہے اور آپ کی ایک مدنی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زندگی کو بحیثیت بہترین نمونے کے اور بہترین رول ماڈل کے منتخب فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو بہترین نمونہ بنایا جا رہا ہے، بہترین رول ماڈل بنایا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ دو حصے ہیں، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی، اور یہ دونوں حصے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کسی جگہ کے لیے آپ کا مکی دور بہترین نمونہ ہے، کسی جگہ کے لیے آپ کا مدنی دور بہترین نمونہ ہے، اور کسی جگہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں دور بایک وقت بہترین نمونہ ہے۔ جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے، ان حالات کی روشنی میں جو حالات اس وقت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت، اس وقت تک موجودہ حالات کو سمجھ کر اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا، اور اس کے لیے کوئی لاہیہ عمل تیار کرنا، اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنانا، اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اگر یہ ممکن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی کی گئی اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکی دور کو دیکھنا پڑے گا، جس مکی دور کی تصویر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے چند کلمات میں کی ہے اور بہترین تصویر کشی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نجاشی بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے، ایھا الملک کننا قوما جاہلیت، اے بادشاہ ہم سراپا جاہل قوم تھے، نعبد الاصنام، ہم بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ونأکل المیت، ہم مردار کو کھاتے تھے، ونأتی الفواحش، ہر طرح کی گندی اور بری حرکتیں کرتے تھے، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامِ، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے، وَنَعِدُ الْبَنَاتِ، ہم لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور اس کے علاوہ ہماری بے شمار ہم میں برائیاں پائی جاتی تھی، ہم سود کھاتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم وہ کرتے تھے، ساری برائیاں ہمارے اندر جمع تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں ہمارے درمیان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہماری اصلاح کے لیے، اور جب اس رسول کو رسالت عطا کی گئی، نبوت عطا کی گئی، اس کو میسنجر بنایا گیا، اس کو پروفیٹ بنایا گیا، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہدایت اتری ہے، جو گائیڈ لائنز دی گئی، اس میں فرمایا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جو کریٹر ہے، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا پروردگار عزت والا ہے، اگر تم عزت چاہتے ہو تو اپنے پروردگار کی اس ہدایت کو اختیار کرو، اور وہ کیا ہے؟ اقرأ، پڑھو۔
اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جس کو انسان جانتا نہیں تھا۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ سوال گردش کر سکتا ہے کہ جب ان میں ساری برائیاں جمع تھی، ان میں بت پرستی تھی، وہ مردار کھاتے تھے، وہ ہر طرح کا گناہ کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور خون پیتے تھے، یہ ساری برائیاں جمع تھی، بہت ممکن تھا کہ سب سے پہلی آیت میں یہ کہا جاتا کہ اے لوگوں بت پرستی کو چھوڑ دو، اے لوگوں برائیوں کو چھوڑ دو، اللہ کی بندگی کرو۔ لیکن سب سے پہلی وحی جو آتی ہے اس میں کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے۔ اگر تم چاہتے ہو ان حالات کو تبدیل کرنا، اگر تم چاہتے ہو اس صورتحال کو تبدیل کرنا، تو تم پر ضروری ہے کہ تم علم حاصل کرو، تم پڑھو۔ کیا پڑھو اس کو بیان نہیں کیا، قرآن کریم کو پڑھو اور قرآن کریم کے علوم کو پڑھو اور انسانی علوم کو پڑھو، تم آسمان کو پڑھو، تم زمین کو پڑھو، تم سورج چاند اور ستاروں کو پڑھو، تم زمین سے نکلنے والے نباتات کو پڑھو، آسمان سے اترنے والی بارش کو پڑھو، تم اپنی ذات کو پڑھو۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اعضاء پر غور کرو، اپنے آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے دانتوں پر، اپنی زبان پر، اپنے جسم کے ایک ایک رگ اور ریشے پر غور کرو، ان ساری چیزوں کو پڑھو۔ اور کیوں پڑھو؟ کیونکہ جب پڑھو گے تو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، تمہیں اللہ کی پہچان حاصل ہوگی۔ بغیر علم کے اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کا حاصل ہونا یہ ناممکن ہے۔ لہذا اس صورتحال کو تبدیل کرنا ہے، اس جہالت کو تبدیل کرنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے میں علم کے دیے کو روشن کرنا پڑے گا، علم کی شمع کو جلانا پڑے گا۔ بغیر علم کے اللہ کی پہچان نہیں ہو سکتی، اور جو اللہ کی پہچان بغیر علم کے ہو وہ ادھوری اور ناقص ہوتی ہے، وہ ادھوری اور ناقص ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا، یا پہلے آپ نے اس بات کو سنا ہوگا کہ جو اہل مکہ تھے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور بھی بہت ساری عبادتیں کرتے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان کے اندر باقی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، کہ اس سے پہلے تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والا اس کو گمراہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ وہ یقیناً طواف کرتے تھے، لیکن ان کا طواف اس علم کی روشنی میں نہیں تھا، اس ہدایت کے مطابق نہیں تھا جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ تم گمراہ تھے۔ ہمیں اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا ہمارا عمل علم کی روشنی میں ہے یا علم کی روشنی کے بغیر ہے۔ اگر علم کی روشنی میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر علم کی روشنی کے بغیر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وہ عمل سیدھے راستے سے ہٹا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، چاہے اس کی صورت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، جیسا کہ اس کی صورت تھی کہ وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے، جو وحی آئی ہے، اس وحی میں ان آیات کو نازل کیا گیا جس کو شروع میں پڑھا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹنے والے اٹھ، فانذر، اور پوری دنیا کو آگاہ کر، پوری دنیا کو باخبر کر، پوری دنیا کو ڈرا اس عذاب سے جو عذاب ان پر نازل ہونے والا ہے اگر انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اگر انہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو پھر ایسی صورت میں اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے۔ جس طرح اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر اللہ کا عذاب آیا،
انہوں نے جب اللہ کی بات نہیں مانی، قوم نوح پر اللہ کا عذاب آیا، قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا، قوم صالح پر اور قوم شعیب پر اللہ کا عذاب آیا، اے نبی اٹھو فانذر، اور پوری دنیا کو آگاہ کرو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے فرقان کو یعنی قرآن کو اپنے بندے پر اتارا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بندہ دنیا جہاں کے لوگوں کو خبردار کرنے والا ہو، باخبر کرنے والا ہو، آگاہ کرنے والا ہو اس عذاب سے جو عذاب ان پر آنے والا ہے اگر وہ اللہ کی بات نہ مانے، اگر وہ اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ یہ آیت یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا نذیر بنا کر، آگاہ کرنے والا بنا کر، کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس سے آگاہ کرنا۔ کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ کسی چیز کو دیکھ کر پہلے ہی آگاہ کرتا ہے کہ یہ عمارت گر سکتی ہے، تم کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ قم فانذر، اٹھو اور آگاہ کرو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر کہو، تکبیر کہو، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، والرجز فہجر، اور جو گندگی ہے، نجاست ہے، بتوں کی گندگی، بتوں کی نجاست، فہجر، اس کو چھوڑ دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد 3 سال کا عرصہ گزرا جس میں کوئی وحی نہیں آئی، اور 3 سال کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ یہ وحی تھی قم فانذر وربک فکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب سے بہترین جگہ جہاں سے تمام لوگوں کو پیغام پہنچایا جا سکتا ہے وہ پہاڑ کی بلندی ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر، صفا نامی پہاڑ پر چڑھے۔ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی بلندی پر چڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جو لوگوں کے درمیان رائج تھا۔ وہ ایک کلمہ تھا یا صباحا، ایک کوڈ ورڈ تھا جس کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کلمہ، اسی کلمے کے ذریعے پکارا۔ جب لوگوں نے سنا تو سب کے سب لوگ جمع ہوئے، یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی آفت آنے والی ہے، کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے، لہذا اس پہاڑی کے نیچے لوگ جمع ہوئے۔ جب سارے لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے ان کے دماغوں کو، ان کے دلوں کو اپنی طرف اپنے آپ سے قریب کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ ایک شخص پہاڑ پر کھڑا ہے، وہ پہاڑ کے سامنے بھی دیکھ رہا ہے اور پہاڑ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہے، لہذا اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اور پھر مزید یہ کہ خبر دینے والا ہمارے درمیان صادق اور امین بھی ہے، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ تو لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم
آپ کی تصدیق کریں گے، ہم آپ کے بات کو سچ سمجھیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے دل تیار ہو چکے ہیں، ان کے دماغ تیار ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ بات بیان کی جس بات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، کیا اے لوگو میں تم کو آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تم کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں اس عذاب سے جو عذاب تم پر آنے والا ہے۔ رسول کی یہ نمایاں صفت تھی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بھی اسی طرح حکیمانہ طریقہ اختیار کریں اپنی قوم کو آگاہ کرنے کے لیے، اپنی قوم کو باخبر کرنے کے لیے، ایک ایسا طریقہ جس کے ذریعے ہم تمام انسانوں تک، ہم تمام لوگوں تک، ہم اللہ کے تمام بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکے۔ الی النور کہ اس اسٹیج سے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہمارا پیغام اللہ کے تمام بندوں تک پہنچے اور اس کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا جا سکے، اس لیے کہ جب تک انذار اور تبشیر کا کام مکمل نہیں ہوگا، اس بات کو اچھی طرح سن لیجئے کہ جب تک انذار اور تبشیر کا کام مکمل نہیں ہوگا، صرف اپنی برادری میں نہیں، چند لوگوں کے درمیان نہیں، بلکہ اپنے برادران وطن کے درمیان، جب تک ہم ان کو آگاہ نہیں کریں گے اور اللہ کا پیغام نہیں پہنچائیں گے، اس وقت تک حجت تمام نہیں ہوگی، اور جب تک حجت تمام نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ نبی کا سب سے پہلا کام یہی تھا کہ نذیر اور بشیر، کہ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، لوگوں کو باخبر کرنا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، اور جو لوگ اس بات کو قبول کرے ان کو خوشخبری دینا ہے، ان کو بشارت دینا ہے۔ جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک حجت تمام نہیں ہوگی، اور جب تک حجت تمام نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ چاہے مسجدیں بھری ہو، چاہے ہم کتنے ہی نیک کام کریں، اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد انفرادی طور پر آئے گی، آپ کے اپنے ذاتی کام اور اپنے ذاتی مسائل حل ہوں گے، لیکن اجتماعی طور پر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اجتماعی طور پر اللہ کی مدد اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ہدایت پر عمل کرنا پڑے گا جو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے ان آیات میں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ وربک فکبر، کہ رب کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، رب کی توحید کو بیان کرنا ہے، اس کی وحدانیت کو، اس کی الوہیت کو، اس کی ربوبیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رسول کے صفات بیان کیے تو اس میں سب سے پہلے کہا داعیاً، کہ ہم نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور داعی کے لیے علم کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے سب سے پہلی آیت نازل کی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ بغیر علم کے ہم دعوت نہیں دے سکتے، بغیر علم کے ہم سامنے والے کو مطمئن نہیں کر سکتے، اس کے دماغ کو اپیل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس علم کا سرمایہ نہ ہو۔ تو علم اور دعوت دونوں کے درمیان ایک حسین امتزاج ہے، دونوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، اس کے بغیر ہم صحیح طور پر اپنی دعوت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اس میدان میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور نذیر کا کام انجام اور انذار کا کام انجام دینا چاہتے ہیں، تبشیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے علم کے ہتھیار سے لیس ہو، وہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھے،
وہ قرآن کریم کو پڑھے اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو پڑھے، اس کی شکلوں کو، اس کی نشانیوں کو پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہے، توحید کو بیان کیا ہے اور کہا ہے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بارش کو، پانی کو بادل سے تم نے برسایا ہے یا ہم برسانے والے ہیں؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھو، اللہ کی قدرت کے اللہ کی طاقت کی نشانیوں کو دیکھو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کام آسان نہیں ہے، ہم جتنا اس کو آسان سمجھتے ہیں اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی۔ ابو بکر تھے، علی تھے، خدیجہ تھی اور زید تھے اور چند ایک صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور پورا مکہ اور پورا جزیرۃ العرب یہ بت پرستی کا گڑھ تھا، یہ کفر اور شرک کا گڑھ تھا۔ کفر اور شرک کے گڑھ میں، دوسرے الفاظ میں اس کے اڈے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر توحید کا نعرہ بلند کیا۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا استقبال کیا گیا ہوگا، آپ کے گلے میں ہار ڈالا گیا ہوگا اور کہا گیا ہوگا کہ ہاں آپ نے ایک اچھی بات پیش کی ہے، ہم اس پر غور کریں گے، آپ کی بات کو سنیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوا؟ اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں۔ لیکن جب توحید کی دعوت دی، حق کی دعوت دی، تو پھر جواب کیا ملا؟ سب سے پہلے آپ کے چچا ابو لہب نے آپ کی مخالفت کی اور کہا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، پورے دن تمہارا ستیہ ناش ہو، تمہاری ہلاکت ہو، کیا اسی لیے تم نے ہم کو جمع کیا یہاں پر؟ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے ساتھ جو تکلیفوں کا اور پریشانیوں کا اور مصیبتوں کا اور عذابات کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہ نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور چند باندیاں تھی جو ایمان لائی تھی، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو ان کو تکلیفیں دی گئی، جو ان کو عذابات دیے گئے، اس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے کی کوششیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی سے اس کی خبر دی تھی اور کہا تھا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ کو ذمہ داری دی جا رہی ہے نذیر کی اور بشیر کی، لیکن اس کام میں جو تکلیفیں آئے گی، جو پریشانیاں آئے گی، ان پریشانیوں پر آپ کو صبر کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے۔ ایک دن وہ آئے گا جس دن اللہ تبارک و تعالی تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ چند لوگ ایمان لے آئے تھے، لیکن اکثریت کفر اور شرک کی گندگی میں پڑی ہوئی تھی، وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے پورے قبیلے کے ساتھ، آپ کے قبیلے کا نام، آپ کے خاندان کا نام بنو ہاشم تھا، گرچہ بنو ہاشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے کچھ افراد کو چھوڑ کر، لیکن چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے، آپ کی حفاظت کرتے تھے، اس جرم میں انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا جس کا نام شعب ابی طالب ہے۔
شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پر ایمان لانے والوں کو اور بنو ہاشم کو قید کر دیا گیا۔ جس طرح آج کل آوازیں لگائی، یہ باتیں سننے میں آتی ہے کہ جب NRC لاگو ہوگا اور CAA لاگو ہوگا اور اس طرح کے قوانین لاگو ہوگے تو جو اس میں کامیاب نہیں ہوگے ان کو کسی کونے میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو اس گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ ایک ہفتے کے لیے نہیں، ایک مہینے کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، پورے 3 سال تک وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے رہے، پورے 3 سال تک۔ نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ ٹھنڈی سے بچاؤ کا انتظام، نہ کوئی ان کی مدد کرنے والا۔ جو بھی مدد کرنے کی کوشش کرتا اس کو درمیان میں روک لیا جاتا، چاروں طرف سے پہرا لگا دیا گیا۔ بچوں کے بلکنے کی اور رونے کی آواز مکہ کے شہروں میں اور مکہ کے گلیوں تک پہنچتی تھی، لیکن وہ درندہ صفت انسان اس پر بھی ترس نہیں کھاتے تھے۔ ایک معاہدہ کیا گیا اور اس معاہدے کو خانہ کعبہ میں لٹکایا گیا کہ کوئی ان کے ساتھ لین دین نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ معاملہ نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا، نہ ان کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آئے گا۔ اس طرح کی پابندیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر ایمان لانے والوں پر لگائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ مسلمان جو ایمان لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان کے ساتھ قتال کریں، ہم ان کے ساتھ لڑ کر اپنے حقوق کو لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا تھا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں تھی۔ حکم دیا گیا تھا کہ تم نماز پڑھتے رہو، اپنی انفرادی نماز، اپنی انفرادی عبادتوں کو انجام دیتے رہو اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے رہو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رہو۔ یعنی قتال کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ان سارے تکلیفوں کے باوجود ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں دیکھتے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر دھرنے پر کھڑے ہو گئے ہو، احتجاج پر کھڑے ہو گئے ہو، آپ نے کوئی ریلی نکالی ہو یا آپ نے کوئی سیاسی جلسہ کیا ہو۔ اس پوری مدت میں کہیں پر بھی ہمیں ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ جب بھی کوئی تکلیف دینے والا تکلیف دیتا، کوئی ملاقات کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا ہوتا تھا، آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اپنے اس ماحول کے اندر۔ جب بھی کوئی تکلیف دیتا، گالی دیتا، پتھر پھینک کر مارتا یا کسی دوسرے انداز میں تکلیف دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے۔ چند خطبات تھے، ان خطبات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پڑھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو پھر بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، اور وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی تلاوت ختم ہوتی، وہاں پر وہ اپنا ہاتھ آگے کرتا اور کہتا کہ اللہ کے رسول کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہو جاتا۔ مکی زندگی میں کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی احتجاج کیا ہو، کبھی کوئی ریلی نکالی ہو، کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے کو قرآن کریم پڑھ کر سناتے تھے۔ قرآن کریم کا اثر تھا کہ لوگوں کے دلوں کی کیفیت تبدیل ہوتی تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ مسلمان یا تو قرآن کو پڑھتا ہی نہیں ہے،
سالوں سال وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا، اور اگر پڑھتا ہے تو وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن کریم کے وہ اثرات اس کے اندر منتقل نہیں ہوتے، تو پھر وہ سامنے والے میں کیسے منتقل ہو سکتے ہیں؟ آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو ہم اس کو کتنا سمجھتے ہیں، اس کے اثرات ہمارے اندر کتنے داخل ہے کہ ہم دوسروں کو سنائے تو دوسرے اس کے اثرات کو قبول کریں۔ آج اگر خرابی کسی کے اندر ہے، اگر نقص کسی کے اندر ہے، تو خود ہماری اپنی ذات کے اندر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پوری 13 سال کی زندگی میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ آپ دعوت دیتے تھے، آپ ان کو آگاہ کرتے تھے، باخبر کرتے تھے، وہ آپ کو تکلیفیں دیتے تھے، وہ آپ کو پتھر مارتے تھے، وہ آپ کو گالیاں دیتے تھے، وہ آپ پر کیچڑ اور جانوروں کی کھال آپ کی گردنوں پر ڈالتے تھے، آپ کو پریشان اور ہراساں اور خوف زدہ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ری ایکشن صرف یہی تھا کہ آپ قرآن کی تلاوت کر کے ان کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے اپنا دیوانہ بناتے تھے۔ ایک واقعہ بلکہ کئی واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ بیان کرنے پر اکتفا کروں گا کہ یمن کے ایک قبیلے دوس کا ایک سردار مکہ میں آیا۔ مکہ کے لوگوں کو پتا چلا تو مکہ سے باہر جا کر اس کا استقبال کیا، خوب آؤ بھگت کی، اور کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک مجنون آیا ہے، ایک دیوانہ آیا ہے، اور وہ ایک ایسا کلام پیش کرتا ہے جو باپ کو بیٹے سے، ماں کو بیٹی سے، بھائی کو بھائی سے، دوست کو دوست سے جدا کر دیتا ہے، ان کے درمیان دشمنی پیدا کرتا ہے، تم اس کے قریب بھی مت جانا۔ طفیل ابن عمرو دوسی اس کا نام تھا، اور وہ اپنے زمانے کا بڑا شاعر تھا، اس کو شعر و شاعری کی نکتہ سنجیوں سے واقفیت تھی۔ وہ مکہ میں آیا، وہ کہتا ہے کہ میں جب خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے ارادے سے نکلتا تو اپنے کانوں میں روئی ڈال دیتا تھا کہ کہیں اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک وقت ایسا ہوا کہ میں صبح کے وقت خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو دیکھا کہ وہی شخص جس کے بارے میں اہل مکہ نے کہا تھا کہ یہ مجنون ہے، سامنے خانہ کعبہ کے بیٹھا ہوا کسی چیز کی تلاوت کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بڑا شاعر ہوں، کلام کی باریکیوں کو سمجھتا ہوں، اگر واقعی یہ مجنون ہے تو اس کا کلام مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گا، تو کیا بات ہے کہ میں اس کے کلام کو نہ سنوں، ایک مرتبہ سن تو لوں کہ دیکھوں اس کا کلام کس طرح کا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے کانوں سے وہ روئی نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرآن کریم کی چند آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑی، ایسا لگا کہ میرے دل کی کیفیت ہی بدل گئی، میرے دماغ کی کیفیت بدل گئی، اور میں آپ کے اس کلام کو سنتا ہی رہ گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں اٹھا اور آپ کے پاس آیا اور کہا کہ یہ کیا کلام ہے جو آپ پڑھ رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلام رب العالمین، کہ رب العالمین کا کلام ہے، سارے جہانوں کے پروردگار کا کلام ہے، اس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ہدی للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ کہا اس طفیل ابن عمرو دوسی نے کہا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ابائعک علی الاسلام، کہ میں اسلام پر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں۔ یہ کس کا کرشمہ تھا؟ وہی نسخہ کیمیا تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہی دشمن
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، آپ کے صحابہ کو تکلیف پہنچاتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنتے تھے تو مسحور ہو جاتے تھے اور اپنا ہاتھ بڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اسلام میں داخل کرو. ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کہ اپنے قوم سے دشمنی مت کرو، وہ آپ کو تکلیفیں پہنچائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، وہ واپس گئے، ان کا چہرہ بدلا ہوا تھا. قوم دیکھتی تھی کہ یہ جس چہرے کے ساتھ گئے تھے واپس آ رہے ہیں تو ان کا چہرہ بدلا ہوا ہے، ضرور محمد کی باتوں کا، اس کی گفتگو کا ان پر اثر ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اس دور کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنائے، اس لیے کہ یہ وہ دور ہے جس میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کر بھیجا ہے، اور جب تک انذار اور تبشیر کا کام مکمل نہیں ہوگا اس وقت تک حجت تمام نہیں ہوگی، اور جب تک حجت تمام نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کا خلاصہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دعوت دی اور سب کو دعوت پہنچائی تو حکم ہوا کہ آپ ہجرت کرو، آپ کی مدد کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ کی مدد کا وقت قریب آ چکا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کا خلاصہ ہے. اگر اس کی تفصیل کو بیان کرنا چاہے تو پھر یہ وقت اس کے لیے ناکافی ہے. بہت سی سیرت کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی تفصیلات کو بیان کیا گیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو غور سے پڑھے اور ان آیات کو بھی پڑھے جو آیات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں آپ کو جو ہدایات دی گئی تھی، جو تعلیمات دی گئی تھی، اس میں سب سے پہلی تعلیم تھی کہ آپ علم کو حاصل کریں. آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، آپ کو جو کام کرنا ہے، اس کام کے لیے جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے. اور علم چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، ہر علم جو آپ کو نفع پہنچائے آپ کے دعوت کے کام میں، اس علم کو آپ حاصل کیجیے. علم کے درمیان کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ دنیاوی علم ہے، یہ دینی علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے اس علم کو مانگتا ہوں جو فائدہ پہنچائے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دوسری چیز جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وہ دعوت کا تھا، اور دعوت سے مراد انذار اور تبشیر کا کام ہے. دعوت سے مراد انذار اور تبشیر کا کام ہے کہ اللہ کے تمام بندوں کو آگاہ کرنا، اللہ کا پیغام پہنچانا. جب اللہ کا پیغام پہنچاؤ گے تو حجت تمام ہوگی، اور جب حجت تمام ہوگی تو پھر اللہ کی مدد نازل ہوگی. اور تیسرا کام جو تھا وہ خدمت کا کام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کی جو خدمت کی ہے، اس خدمت کے ذریعے اللہ کے بندوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کیا. حتیٰ کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ خدمت گزار ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط بات کی نسبت نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف ہوتی تھی. اور چوتھی چیز حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکی صورت میں بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق حسنہ کا پیکر ہے، آپ اخلاق حسنہ کا پرتو ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پھر سے اسلام کی نشر و اشاعت ہو اور اسلام کو ترقی حاصل ہو تو ہمیں چاہیے کہ ان 4 عناصر کو اختیار کرے. سب سے پہلی چیز علم ہے کہ علم کے میدان میں آگے بڑھے. دوسری چیز اس علم سے فائدہ اٹھا کر صحیح طور پر اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، یعنی دعوت دے. اور تیسری چیز اللہ کے بندوں کی جتنا ہو سکے ہم خدمت کرنے کی کوشش کرے. اور چوتھی چیز اپنے اخلاق کو اچھا بنائے.
تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے حالات کو تبدیل کرے گا. جو فساد غالب ہے وہ فساد دور ہوتا چلا جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی. ہمارے آگے بھی ہوگی, ہمارے پیچھے بھی ہوگی, ہمارے دائیں بھی ہوگی, ہمارے بائیں بھی ہوگی. ہر طرف سے اللہ کی مدد ہمارا ساتھ دے گی, اس لیے کہ اس وقت حجت تمام ہوگی, اور جب حجت تمام ہوگی تو اللہ کی مدد ضرور نازل ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کو پڑھتے ہوئے ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو آیات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سبحانك إنا كنا من الظالمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا, أن يشفينا, أن يصلحنا. اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر ذنوبنا جميع ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت علام الغيوب. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام بے ادبیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام بد اخلاقی کو معاف فرما. یا اللہ ہماری زندگی کو درست فرما. یا اللہ تیری یا اللہ کتاب اور یا اللہ تیرے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کے ذریعے ہماری زندگیوں کو درست فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں کو نفع بخش بنا. یا اللہ دنیا آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ مولانا کو خوب جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ان کی وجہ سے تیرے نبی کی سیرت یا اللہ ہم کو سننے کی توفیق مل رہی ہے. یا اللہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محبین میں ہمارا شمار فرما. یا اللہ تیرے نبی کی زندگی سے یا اللہ ہماری زندگیاں تیرے نبی کی زندگی سے خالی ہے. یا اللہ اسی حال میں ہم کو نہ اٹھا. یا اللہ تیرے نبی کی یا اللہ محبت کرنے والوں کی صف میں ہمارا حشر فرما. یا اللہ اسی صف میں اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے کر پورے عالم میں یا اللہ اس نور کو پھیلانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی طاقت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ تیرے ارادے کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. یا اللہ ایک ذرہ برابر نیکی نہیں کر سکتے. یا اللہ جو کچھ سنا گیا ہے یا اللہ ہمیں قوت عطا فرما, ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے. یا اللہ تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں قوت و توفیق عطا فرما. یا اللہ کہ ہم ان تمام باتوں پر عمل کر سکے. یا اللہ خیر کی چابی بن سکے. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ہے ان کی ان کو شفا یابی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو تو بہتر جانتا ہے. یا اللہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما. ہمارے فلسطین بھائیوں کی یا اللہ خوب نصرت و مدد فرما. یا اللہ ان کی فریاد رسی فرما. یا اللہ ان کی ہمت کو مزید یا اللہ بڑا دن بدن. یا اللہ ان کے یقین کو اور مزید یا اللہ ترقی نصیب فرما. یا اللہ تو ان کے لیے کافی بن جا. یا اللہ تیری نصرت کو یا اللہ روز روشن کی طرح ظاہر فرما. یا اللہ کفار کو یا اللہ باطل کو یا اللہ قیامت تک کے لیے دلیل و خوار فرما. عبرت کا نشاں فرما. ظالموں کو یا اللہ شکست نصیب فرما. یا اللہ ہم کو یا اللہ دھن کے خلاف یا اللہ آواز اٹھانے کی طاقت نصیب فرما. ہماری دعا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول فرما. آمین آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.